سکتا ہے، ہر شخص دین کے بارے میں سمجھ سکتا ہے. تو اور اس کا سوچنا سمجھنا بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سے علماء سے آگے نکل جاتا ہے. تو بہت سے لوگ ایسے، میرے ذہن میں بھی بہت دفعے یہ چیز آئی، لیکن 1-2 دن پہلے میں کچھ پڑھ رہا تھا تو مجھے اس کا جواب ملا کہ آخر کیا بات ہوتی ہے کہ کوئی شخص اتنا گناہ کی گہرائی میں گرا ہوا ہوتا ہے، اتنا گناہ کی گہرائی میں گرا ہوتا ہے، اور اللہ اس کو ولی کامل بنا دیتے ہیں، ایسا رتبہ عطا کرتے ہیں جیسا کسی کو عطا ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دین میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور دین میں لگے ہونے کے باوجود وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، غلط راستے میں نکل جاتے ہیں. آخر کیا وجہ ہے؟ میں ایسے لوگوں کے نام لینا نہیں چاہتا جو دین سے ہٹے اور گمراہ ہوئے. نام لینے سے ان کی وجہ سے بہت سے فرقے ایجاد ہو گئے جو اسلام کی تبلیغ اور اسلام کے مقابلے میں اور اسلام کے اندر شامل ہو کے آستین کے سانپ بن کر اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں. ایسے بے شمار لوگ کتنے ہی نیک تھے اور کتنے ہی بڑے تھے. کیا بات تھی؟ یہ تازہ ترین پرانی مثالیں بہت. حضرت زازان رحمۃ اللہ علیہ، بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ شرابی تھے، شرابی اور جواری تھے. شرابی اور جواری احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا استاد بنے گا. نشئی جو گٹر کے اندر گھس کے سگریٹ اور شراب اور چرس پیتے ہیں، کیا وہ امام الائمہ بنیں گے؟ جنہوں نے ساری زندگی دین میں لگا دی ان کے بڑے بنیں گے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ نے کیا بنا دیا بشر حافی کو کہ زمین میں غلاظت پڑی ہے، بشر حافی چل رہا ہے، غلاظت فوراً زمین کے اندر چلی جاتی تھی، لوگ خود دیکھتے تھے. خود انہوں نے لقب رکھا حافی کہ ننگے پاؤں چلتا ہے، کہ کہتا ہے اللہ نے زمین اپنے ہاتھ سے بنائی ہے، میں اس پہ پاؤں کیسے رکھوں جوتے والا، میں نہیں رکھ سکتا. تو یہ بہت سی مثالیں ہیں، آج کے زمانے کی بھی بہت سی مثالیں. کتنے لوگوں کو اللہ نے جذب کیا، ضلالت کی انتہا پہ تھے، اللہ نے ایمان کی انتہا پہ پہنچا دیا. بنیادی بات جو میں بتانا چاہوں وہ یہ کہ جتنے بھی لوگ برائی سے اچھائی کی طرف آئے اور جتنے بھی لوگ اچھائی سے برائی کی طرف گئے، ان کا بنیادی جو مرکز تھا وہ تھا طلب. جو برائی میں جا رہا ہے اس کو طلب کی مجھے اچھائی ملے. کیا ہوا ملکہ ترنم نور جہاں کے ساتھ؟ کیا ہوا؟ کیسی پورے پاکستان کو اس کے گانے سنائے جاتے تھے. کیا ہوا؟ جمعے کے دن 27 رمضان کو مری. کیا ہوا تھا؟ کیا تھی؟ طلب تھی. کوئی اللہ کے سامنے، کوئی اللہ کے سامنے طلب ہوگی، دنیا کے سامنے نہیں ہے، اللہ کے سامنے چلی گئی. اور کیسے آئی، کس انداز میں گئی اللہ کے سامنے، میں اور آپ جانتے ہیں. کیا ہوا؟ یہ ابھی جو ہمارے پاکستان کے کیا نام، جنید جمشید، کیا ہوا؟ طلب تھی اس کی وجہ سے. میں پھر بتا رہا ہوں، میں جو اچھائی سے برائی کی طرف گئے میں ان کے نام نہیں لیتا. کیا ہوا؟ طلب خراب ہو گئی، اس کی وجہ سے گمراہ ہو گئے. طلب اچھی ہوگی، اس کی وجہ سے اللہ نے ایسے راستے پر پہنچایا. انسان کی طلب صادق ہونی چاہیے. جب انسان کی طلب صادق ہوتی ہے تو اس کے بعد انسان کے سامنے راستے کھلتے ہیں. یہ دین صرف ٹوپی تک محدود نہیں ہے کہ ٹوپی لگا کے میں مولوی ہوں، ٹوپی اتار دوں گا تو مولوی نہیں ہوں. ٹوپی لگا کے مسلمان ہوں، ٹوپی نہیں لگوں گا تو مسلمانوں والی حرکتیں بھی نہیں کرنی. ٹوپی لگا کے حرام کام کرنا تو منع ہے، ٹوپی اتار کے حرام کام کرنا جائز ہے. مولویت صرف ٹوپی تک محدود نہیں ہے، مولویت صرف کرتے تک محدود نہیں ہے. مولویت کا مطلب ہے ایمان انسان کے ہر سانچے میں ہے، ہر سانچے میں ہے. چاہے وہ بیت الخلاء میں بھی ہے، اس سانچے میں بھی ایمان ہے. اللہ کے نبی نے سکھایا یہ 8 اعمال تم نے بیت الخلاء میں کرنے. یہ 8 عمل اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا. ایسے کرو، قبلے کی طرف رخ نہیں ہونا چاہیے، قبلے کی طرف پیٹھ نہیں ہونی چاہیے. پھر بیت الخلاء میں گپ شپ نہیں کرنا، کیا حال ہے، ٹھیک ہو، خیریت سے ہو، کیا کر رہے ہو، ابھی بیت الخلاء میں ہوں، وہاں پہ کیا کرتے ہیں. ایسی حرکتیں نہیں کرنی. بیت الخلاء میں گپ شپ نہیں لگانی. بیت الخلاء کے اندر باتیں نہیں، تھوڑی دیر میں نکل رہا ہوں، ابھی بتاتا ہوں کیا کرنا ہے. بیت الخلاء میں باتیں نہیں کرنی. بیت الخلاء میں بلا وجہ کی آوازیں نہیں نکالنی. کھانسی ضرورت سے زائد نہیں کرنی جو استبراء کے لیے کی جاتی ہے، اس کے علاوہ کھانسی بھی نہیں کرنی. اتنا منع ہے، اتنا سر ڈھک کے جانا ہے، سر ڈھک کے جانا ہے. استنجا
بائیں ہاتھ سے کرنا ہے، اس میں ہاتھ کے کتنے حصے کا استعمال کرنا ہے، پانی کس حصے میں ڈالنا ہے، ڈھیلا یا ٹیشو پیپر کیسے استعمال، سب طریقے اور 10 طریقے جو شریعت میں اللہ کے نبی نے لکھ کے ہر چیز اللہ کے نبی نے بتا دی۔ میں بتا رہا تھا کہ طلب، یہ جو درس ہوتا ہے اس کے اندر میں اور آپ ہم لوگ طلب پیدا کریں۔ آپ لوگ جو بھی آتے ہیں وہ طلب لے کر آتے ہیں۔ ان درس کے اندر چاہے ایک بندہ ہو، چاہے 10 ہو، چاہے 1000 ہو، جو لوگ بھی آتے ہیں طلب لے کر آتے ہیں۔ طلب صادق ہو تو انسان کا کام آگے بہت تیزی سے بنتا ہے، اور طلب صادق کا تعلق سما سے ہے۔ اللہ رب العزت نے سما کا مطلب سننا، طلب صادق کا تعلق سننے سے ہے۔ سننے کی 4 قسمیں مفسرین نے لکھی ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ صرف سن لینا، دوسری قسم یہ ہے کہ سن کے سمجھنا، تیسری چیز یہ ہے کہ سمجھ کے اس کے ٹھیک ہونے کا اعتقاد رکھنا، چوتھا یہ کہ اس پر عمل کرنا۔ اگر یہ 4 چیزیں ہیں تو تب تو سننا پایا جائے گا، اگر یہ 4 چیزیں نہیں ہیں تو سننا نہیں پایا جائے گا۔ 3 چیزیں بھی ہیں، سننا، سمجھنا، اعتقاد رکھنا، تو یہ سننے کی تعریف نہیں ہے۔ قرآن مجید سورہ انفال کے اندر آیت نمبر، مجھے بھی آیت نمبر یاد، ابتدا کی آیات میں آیت نمبر 17، آیت نمبر 18، آیت نمبر 19، آیت نمبر 20 کے اندر یہ مضمون ہے، ان شر التواب عند اللہ الذی کیا ہے بکم عمی فہم لا یعقلون، کہ اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ ہے جو کہ سنتا نہیں ہے۔ کیا علماء نے کیا لکھا؟ سننے کا مراد یہ نہیں، سنتا تو جانور بھی ہے، سنتا تو جانور بھی ہے، اس کو اس کی مخصوص آواز دو تو اس آواز کے اوپر آ بھی جاتا ہے، اور چاہے 50 دفعہ غلط آواز دو پھر بھی آ جاتا ہے، لیکن آ جاتا ہے۔ سن تو وہ بھی لیتا ہے، سمجھ بھی لیتا ہے، اور اس کے اوپر اعتقاد رکھنا، اس کے اوپر یقین رکھنا، اس کے اوپر عمل کرنا، یہ آگے مسلمان کا کام ہے۔ تو اللہ آپ حضرات بھی اس کو اہمیت دیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس سلسلے کو پایہ تکمیل تک پہنچائے۔ یہ جو 4 درس ہوئے، یا 4تھا درس ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا میں اتنا بولوں گا، میں خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ یہ آپ حضرات کی طلب ہے جو زبان کے بارے میں بہت چاہتا تھا، اپنے بڑوں کو بھی کہا کہ زبان کے بارے میں کوئی اہم چیزیں اور ایسی چیزیں بنا دیں، لیکن مجھے خیال بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ یہاں سے یہ کام لیں گے، اور مجھے بے شمار لوگوں کی اطلاعات آئیں، میں گن نہیں سکا ابھی تک کہ کتنے لوگوں کو اس سے کس قدر فائدہ ہوا۔ جو زبان کے بارے میں 2 درس ہوئے، تیسرا درس مال کے بارے میں ہوا، اور آج یہ 4تھا درس ہے یہ جہنم کے بارے میں، اس کے اندر بھی کچھ اہم چیزیں مجھے عرض کرنا ہے۔ تو یہ سب آپ حضرات کی طلب ہے، اور اللہ آپ حضرات کی طلب کی وجہ سے دیکھیں جہاں نیچائی ہوتی ہے پانی خود بخود اس طرف آ جاتا ہے۔ پانی کے میں نے زور لگا کے ادھر آیا ہوں تو کہ پانی کو کیا تیرا کیا کمال ہے، یہاں نیچائی تھی اس وجہ سے تو آ گیا ہے۔ میں اگر اس بات پہ قسم بھی کھاؤں تو میری قسم غلط نہیں ہوگی، آپ یقین کریں مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ میں اتنی باتیں سنوں گا، اتنی باتیں بتاؤں گا یہاں پہ اس حوالے سے۔ یہ آپ حضرات کی توجہ سے سننا، آپ حضرات کی جو طلب ہے اس کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ تو اس لیے میں درخواست کرتا ہوں، گزارش بھی کرتا ہوں کہ اپنی طلب کو مزید بڑھائیں، طلب لے کر آئیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ سچا مرید ہو اور پیر جھوٹا ہو تو وہ جھوٹا پیر مرید کو شیخ تک اللہ تک پہنچا دیتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر مرید سچا ہے اور پیر جھوٹا ہے، مرید اللہ تک پہنچ کے رہے گا، اور اگر پیر جھوٹا ہے، اگر پیر سچا ہے اور مرید جھوٹا ہے، کبھی بھی کام نہیں بنے گا۔ اصل بات ہے مرید کے سچا ہونے پر، یہ مرید سچا ہے، اس کی مراد بھی سچی ہوگی، اس کو مراد ملے گی۔ تو کہنے والا اگرچہ خود عمل نہ کرنے والا ہو، خود نکما ہو، لیکن سننے والے اگر توجہ سے سنتے ہیں تو ان کو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ انا عند ظن عبد بہ، اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلے کرتا ہوں۔ تو آپ حضرات طلب لے کر آئیں اور کوشش کر کے اپنے وہ لوگ بہت سے ساتھیوں کو میں ایسا کہتا ہوں، میرے ایک ساتھی نے کہا یار فلاں تو ڈاکٹر ہے، اس کو میں کیا مسجد میں لے کر آؤں؟ میں نے کہا بھائی
آپ اپنی ذرا کمپنی میں پوچھنا تو آپ کو یقین آنا شروع ہو جائے گا. جو میں کوشش کر رہا ہوں، محنت کرا رہا ہوں آپ سے، وہ میری محنت ٹھیک ہے کیا؟ آپ پوچھ لینا. 85 لوگ ایسے ملیں گے جنہوں نے کبھی مسجد کی شکل نہیں دیکھی ہوگی. انہوں نے بتایا ہاں ایسے ہی ہے. کیوں جی؟ ہمارا جو امام صاحب وہ کم عمر کا ہے، ہماری اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. یہ دلاسا دل ہے. جو ہمارا مولوی صاحب نا وہ پیسے لے کے نماز پڑھاتا، جو پیسے لے کے نماز پڑھاتے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. لہذا میں گھر میں پڑھتا ہوں. گھر میں پابندی سے پڑھتے ہو؟ گھر میں تو ظاہر بات پابندی ہو نہیں سکتی، کبھی ناغہ ہو ہی جاتا ہے آگے پیچھے. ان کے ذہن میں نماز چھوڑنا بھی کوئی گناہ نہیں رہتا. تو کوشش کر کے جو اپنے اہل تعلق ہیں ان کو بھی ایسی مجالس کے اندر لانا چاہیے، اس سے ان کا بھی فائدہ ہوگا. آیت نمبر 3 تک معاملہ ہوا تھا. یحسب ان مالہ اخلدہ. آگے اللہ فرما رہے کلا، ہرگز نہیں، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ. اس کا ترجمہ کرتے وقت بہت ڈر لگتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی بھی بات کو فرمائے اس کے لیے اللہ کو تاکید کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں تاکید کی. لیکن اللہ انسانیت کے اوپر رحم کھا کے اس کو یقین دہانی کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز نہیں. یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، لام بھی تاکید کے لیے. اس سے پہلے ترجمہ اور مفہوم بتانے سے پہلے میں ایک بنیادی بات بتا دوں. ہمارے عام طور پہ دروس کے اندر جہنم کا ذکر نہیں ہوتا، جہنم کو نہیں بتایا جاتا. اس کی بنیادی تو ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ دل کے کمزور ہوتے ہیں اور مایوس ہو جاتے ہیں. لیکن درس قرآن کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں ہر چیز کا ذکر کیا، کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے. تو اللہ نے قرآن کے ہر دوسرے تیسرے صفحے میں آپ کھول کے دیکھیں، آپ کو جہنم، عذاب، سزا، حطمہ، لظا، سقر، جحیم، حاویہ اور نار، قاریہ، حاویہ، یہ آپ کو ملے گا. قرآن کے ہر 3-4 ہر دوسرے تیسرے صفحے کے اندر آپ کھول کے دیکھیں اللہ نے جہنم کا ذکر کیا ہے. اور کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ انسان کو جب کبھی جو لوگ گاڑی چلاتے ہیں، موٹر سائیکل چلاتے ہیں، ان کے سامنے جب اسپیڈ بریکر نہیں آتا نا تو ان کی اسپیڈ آہستہ آہستہ تیز ہوتی جاتی ہے، آہستہ آہستہ تیز ہوتی جاتی ہے. اور تیز ہوتے 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 وہ اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ ان کو اس کی ایک لذت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ جب اس کے سامنے ریزسٹنس جسے کہتے ہیں، ریزسٹنس، جب کوئی رکاوٹ نہیں آتی، تو وہ تیز ہوتا جاتا ہے. تو اس کے لیے سڑک پہ سپیڈ بریکر بنا دی جاتی ہے تاکہ ایک حد تک رفتار ہو، اس کے بعد نہ ہو. تو اللہ رب العزت نے بھی جہنم کے تذکرے کو روکنے کے لیے بنایا ہے. آج کل 2 قسم کی صورتحال ہیں. کچھ تو ایسے ہیں کہ گناہ اتنا کیا جاتا ہے کہ ڈکار بھی نہیں لیتے، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے نا جہنم کا، کہ جہنم کوئی چیز ہے، جہنم کیسی خطرناک چیز ہے، کو پتہ ہی نہیں ہے. اور دوسرے کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو سوچتے بہت زیادہ ہیں. تو عام طور پہ ایسے لوگوں کی وجہ سے جہنم کا تذکرہ نہیں کیا جاتا، جو دل کے کمزور ہوتے ہیں، جو کبھی مایوسی میں چلے جاتے ہیں. لیکن اس کا تذکرہ ضروری ہے. اس تمہید کے بعد میں آج یہ آیت نمبر 4 سے لے کے آیت نمبر 9 تک جہنم کا ذکر اللہ نے فرمایا. دیکھیں، صرف 3 آیتیں نصیحت کی اور 5 آیتیں جہنم کا تذکرہ. کوئی اہم چیز تھی تو اللہ نے تذکرہ کیا، کوئی اہم چیز نہ ہوتی تو اللہ اتنا قرآن میں جگہ دیتے ہیں. اور اپنے گھر کے اندر کسی کو کمرہ دے دیں تو کوئی اہمیت والا ہے تو جب ہی دیتے ہیں نا. اور اگر ہم کہہ دیں ہم ایک کمرے میں رہتے آپ باقی سارے گھر میں آپ رہیں تو کیا مطلب ہے؟ وہ کوئی بہت زیادہ اہمیت والا آدمی ہے نا، وہ بہت زیادہ آپ کے دل میں اس کی جگہ ہے، اس وجہ سے آپ اس کو گھر میں اتنی بڑی جگہ دے رہے ہیں. اللہ قرآن میں ایک چیز کو اتنی بڑی جگہ دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے اس کی اہمیت ہے. اس اہمیت کے پیش نظر میں کچھ باتیں ذکر کروں گا، اور وہ کچھ باتیں بھی ایسی ہیں کہ جن کو میں پڑھتے وقت اور آگے نقل کرتے وقت مجھے بھی ایسی پریشانی ہو گئی کہ اس قدر خطرناک عذاب
پڑھا تو ہم نے کئی دفعہ ہوا ہے، لیکن چونکہ وہاں پر بہت ذرا ذکر ہوتا تھا تو بہت ذرا ذکر ہونے کی وجہ سے بھی انسان کے ذہن سے بعضی چیزیں محو ہو جاتی ہیں، اور بالکل نہ ہونے کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے۔ تو جب بھی کسی چیز کا ذکر ختم ہو جاتا ہے تو اس چیز کی اہمیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کائنات کا پکا ٹھکا اصول ہے، بہت مضبوط اصول ہے۔ جس خانقاہ میں ایک گناہ کے اوپر زور دیا جاتا ہے، اس گناہ میں لوگ اس خانقاہ میں لوگ اس گناہ سے بہت ڈرتے ہیں، اور دوسری طرف بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کو اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ تو بعض جگہوں پر ایسے معاملات ہوتے ہیں، لہذا ہمارے اکابرین عام طور پر سنت کا ذکر کرتے ہیں، فضائل کا ذکر کرتے ہیں، تاکہ فضائل کی وجہ سے ہر چیز اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اسی لحاظ سے قرآن کا درس کیا جاتا ہے کہ قرآن میں ہر چیز آ جاتی ہے۔ آگے دیکھیں اللہ نے کتنے سخت الفاظ استعمال کیے۔ کلا، یہ لفظ تاکید کے لیے لایا گیا ہے، اس کا ترجمہ تاکید کا نہیں ہے، عربی زبان میں خاص طور پر تاکید کے لیے استعمال نہیں ہوتا، لیکن نفی کی تاکید کے لیے عام طور پہ کلا استعمال ہوتا ہے۔ نہیں، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ضرور بضرور وہ رہے گا جہنم کے اندر۔ ضرور بضرور کون رہے گا؟ حطمہ، جہنم کا ایک درجہ ہے۔ جہنم کیسی ہے، کس طرح کی ہے؟ میں اور آپ جب سوچتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک کھڈا ہے، اس کھڈے میں اللہ نے آگ لگائی ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ میں نے اور آپ نے بچپن سے اور ہمارے استاد جی نے سبق کے درمیان بھی بتایا کہ آپ لوگ سمجھتے ہوں گے ایک کھڈا، اس میں اللہ نے آگ لگائی۔ جہنم کیا ہے، کس طرح کی ہے، ہم لوگ نہیں سوچ سکتے۔ جتنا سوچتے جاؤ اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں، صفات رحمانیہ یا صفات قہاریہ، زبردست طاقتیں، مقابلے والی طاقتیں، عذاب والی طاقتیں، رحمت والی طاقتیں، یہ سب ایسی لامحدود ہیں کہ جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا، جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنے مریدوں سے کہا ذرا سوچو کہ جنت کیسی ہے۔ انہوں نے سوچا ایسی ہے، ایسی ہے، ایسی ہے، ایسی ہے، کوئی 5 اسٹار ہوٹل دماغ میں لائے اور اس کو پھر مزید مزین کرتے جائیں۔ میں سوچ لیا، کہاں سوچ لیا، اور سوچو۔ سوچتے رہے حضرت اب اور نہیں سوچ سکتے، کہا اچھا نہیں سوچ سکتے، تھوڑی دیر اور سوچو۔ پھر تیسری مرتبہ سوچوانے کے بعد کہنے لگے کہ جتنا تم نے سوچا ہے جنت اتنی حسین ہے، خوبصورت ہے، اللہ کی قسم جنت اس سے بھی کئی گنا زیادہ خوبصورت ہے، کیونکہ اللہ خود فرماتے ہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ وہ ایسی ہے کہ کسی کان نے سنا نہیں، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، اور کسی کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں گزرا۔ تو یہ صرف جنت کی حالت نہیں ہے، اللہ کی تمام صفات کی یہ حالت ہے، اللہ کی تمام خوبیوں کی یہی حالت ہے، چاہے وہ صفات جلال ہوں، چاہے وہ صفات کمال ہوں، چاہے وہ صفات جمال ہوں۔ جمال یعنی ایسی صفات جو خوبصورتی والی ہیں، ایسی صفات جو کہ مکمل ہیں، اور ایسی صفات جو کہ سخت ہیں، سختی کی صفات ہیں، وہ بھی ایسی ہیں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب جہنم کیسی ہے، کس طرح کی ہے، کسی حدیث میں اس کو بیان نہیں کیا گیا، البتہ ایک حدیث کے اندر اتنا ہوا کہ جہنم کو 70,000 فرشتوں نے سنبھالا ہوگا۔ جب وہ قیامت کے دن لائی جائے گی، 70,000 فرشتوں نے اس کو سنبھالا ہوگا، اور اس کے باوجود جہنم لوگوں کی طرف لپک رہی ہوگی۔ جب وہ لپکے گی تو 2 روایتیں، ان میں سے جو اختصار والی روایت ہے اس کو میں سنا رہا ہوں۔ جب وہ لپکے گی لوگوں کی طرف تو لوگ پریشان ہوں گے، تو وہ آتے ہی پہلے چیخ مارے گی۔ جیسے ہی چیخ مارے گی تو ساری انسانیت ایسی گھبرا جائے گی کہ ایسی گھبراہٹ ساری زندگی میں اس کو کبھی نہیں ہوئی ہوگی، کبھی ایسی گھبراہٹ نہیں ہو۔ اس کو میں نے ایک ایک جگہ پر یہی مسجد حفصہ میں ہی بتایا تھا کہ کسی شخص، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اب کسی شخص کا بازو کٹ جاتا ہے، کسی شخص کا پاؤں کٹ جاتا ہے کسی حادثے میں، آپ اس سے پوچھیں ذرا، جس وقت وہ حادثہ ہو رہا تھا آپ کا بازو زمین پر رگڑ رہا تھا،
آپ کا پاؤں زمین پر رگڑ رہا تھا، وہ 3 سیکنڈ ہوں گے، 2 سیکنڈ ہوں گے، وہ 2 سیکنڈ اور وہ 3 سیکنڈ، یا آپ کے اوپر جو مصیبت میں جو ایک رات گزری ہے، کیا وہ ایک رات تھی؟ کیا وہ 1 سیکنڈ تھا؟ کیا وہ 3 سیکنڈ تھے؟ نہیں۔ جن علاقوں میں زلزلہ آتا ہے، یہ جب ایک کتاب ہے نا، ایک کتاب ہے آج تقریباً اس کی 28 جلدیں ہیں، وہ جن صاحب نے لکھی تھی، جب پہلی کتاب لکھی تھی اس کے اندر کچھ مکتوب تھے، ایک خط نمبر 45 مجھے آج تک یاد ہے، بہت بڑے اللہ والے ہیں، بہت بڑے اللہ والے بزرگ ہیں، انہوں نے ایک خط لکھا، اس خط میں بتایا کہ امریکہ کے اندر 45 سیکنڈ کا زلزلہ آیا تھا۔ وہ کہنے لگے یہ 45 سیکنڈ ہمیں 45 منٹ 45 گھنٹوں سے بھی بڑے معلوم ہو رہے تھے، کہ 45 سیکنڈ گزرے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ وقت گزرے گا کیسے۔ تو یہ جو مصیبت کے لمحات ہوتے ہیں، یہ لمحات رک جاتے ہیں، یہ لمحات ایسے رک جاتے ہیں کہ بندہ وہ 2-3 سیکنڈ، وہ ایک آدھ رات اس کے لیے گزارنا ایک مصیبت بن جاتا ہے۔ تو یہ دنیا کے اندر مصیبت اور غم کی حالت ہے، اور آخرت کے اندر کیا ہوگا، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن یہ ایسی اٹل حقیقت ہے جو ہم سب کے ساتھ ہونا ہے، جس سے ہم سب میں ڈر کے کہہ رہا ہوں، شاید ہم میں سے چند ہوں جس سے بڑی دنیا غافل ہے۔ اس کو انداز سام بن نوح رحمت اللہ علیہ، سام بن نوح، حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے، سام، حام، یافس، تو سام بن نوح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی قبر تک پہنچے، تو کسی نے کہا حضرت یہ سام کی قبر ہے، آپ اس کو زندہ کیجئے۔ چنانچہ وہ قبر پر پہنچے اور ہاتھ لگا، فرمایا قل باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، تو وہ کھڑا ہو گیا، اور ان سے کچھ حالات پوچھے اور فرمایا کہ آپ جاؤ پرانی حالت میں ہو جاؤ۔ کہ میں پرانی حالت میں تو ہوتا ہوں، لیکن آپ اللہ سے دعا کیجئے مجھے وہ تکلیف نہ ہو جو موت کے وقت ہوئی تھی۔ یہ ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکا، یہ ہم سب کے ساتھ ہونا ہے، ہم سب کے، اللہ قسم لا ينبذنف، ضرور بضرور رہے گا ایسا شخص جو زبان کا گندا ہے، جو دل کا گندا ہے، جو ناجائز طور پہ مال کو کماتا ہے، ایسا شخص ضرور بضرور حطمہ میں رہے گا۔ حطمہ کا میں بتاتا ہوں بھی، جہنم کو لے کر آیا جائے گا اور 70,000 فرشتوں سے یہ لپک رہی ہوگی لوگوں کی طرف، اور پہلی چیخ مارے گی۔ جب یہ چیخ مارے گی تو لوگوں پر یہ کیفیت ہو جائے گی جس کا میں نے بھی ایک مثال آپ کے سامنے رکھی۔ اس کے بعد یہ دوسری چیخ مارے گی، جب دوسری چیخ مارے گی تو سارے فرشتے، جبریل، میکائیل، اسرافیل، ملک الموت، تمام عبادت کے فرشتے اور حملۃ العرش جو فرشتے ہیں، وہ یہ سارے، یہ حملۃ العرش جو فرشتے ہیں یہ اتنے بڑے ہیں، روایتوں میں آتا ہے، مجھے یاد جو آ رہا ہے اندازے سے بتا رہا ہوں، جو حملۃ العرش فرشتے 8 فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ کا عرش کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے۔ یہ 8 فرشتے اتنے بڑے ہیں کہ وہ زمین پہ اپنا پاؤں رکھ دے تو پاؤں کی جو اوپر کی ہڈی ہے یہ آسمان پہ جا کے لگتی ہے۔ یہ 8 فرشتے، یہ جبریل اور میکائیل اور اسرافیل اور ملک الموت اور سارے انسان اور تمام کے تمام انبیاء، یہ سارے کے سارے گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں گے، اور ہر کوئی ڈرنا شروع ہو جائے گا، کیا جبریل، کیا میکائیل، کیا آدم، کیا نوح۔ اور حدیث میں چند انبیاء کا نام آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پکاریں گے، اے اللہ تجھے میری اور تیری دوستی کا واسطہ ہے، خلت ابراہیمی کا واسطہ ہے، آپ آج مجھے جہنم سے بچا لیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، اے اللہ جو آپ نے مجھے عزت دی، جو آپ نے مجھے اکرام دیا، جو آپ نے مجھے شان دی ہے، اے اللہ یہ آپ نے مجھے دی ہے، میری دی ہوئی کوئی نہیں ہے، لیکن اے اللہ اس شان کا واسطہ جو آپ نے مجھے عطا فرمائی، آج صرف مجھے آج بچا لیجئے، میری مریم جو کہ جس نے مجھے جنا ہے میں آج اس کا بھی سوال نہیں کرتا، آپ میری جان بچائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اے اللہ جو میں نے قبطی کو مکہ مارا تھا، اے اللہ اس کو معاف کر دیجئے، جو تو نے مجھ پہ طور پہ کلام کیا تھا، جو مجھ سے بات چیت کیا تھا، اے اللہ اس کا واسطہ آپ مجھے بخش دیجئے۔ ایسے سارے کے سارے انبیاء ڈر جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے جب جہنم چیخ مارے گی
اگر کسی شخص کے پاس 70 انبیاء کا عمل بھی ہوگا تو وہ شخص اس دن اپنی جان بچانے کے لالے میں پڑ جائے گا، اور 70 انبیاء کا عمل بھی اس کے کام نہیں آئے گا۔ کوئی ایک نبی کا عمل، ایک ولی کا عمل تو کوئی کر کے دکھائے۔ یہ حقیقت ہے۔ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ، ایسی حقیقت ہے اللہ نے 3 آیتوں میں بیان کی۔ ایسی حقیقت ہے تمہیں پتہ بھی نہیں کیسی مضبوط ترین حقیقت ہے۔ اور ایک جگہ پر اور آیا کہ جیسے تم بولتے ہو اور تمہیں آواز آتی ہے تو جیسے یہ تمہارے بولنے کے بعد تمہاری آواز کا نکلنا برحق ہے، ایسے ہی یہ قیامت کا دن آنا بھی برحق ہے۔ اور پھر مشہور روایت آپ حضرات جانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف امت کا سوال کریں گے، اور یہ تو انبیاء کا ذکر کیا، پھر لوگوں کا ذکر کیا، ہم اور آپ ان کا ذکر بھی اس صورت کے اندر، اس حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ لوگ بڑے پریشان ہو جائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آپ اللہ کے گاڑے دوست ہیں، کچھ کیجئے۔ اللہ فرمائیں گے کہ میں نے ایک مرتبہ ملتا جلتا کلام کر دیا تھا، اس کلام سے مجھے شبہ ہے کہ کہیں اللہ کو غصہ نہ آ جائے۔ میرے دوستو، اس کیفیت کو سمجھو کہ جب آدمی کا بڑا مہربان دوست، اس کی مثال نہیں دی جا سکتی، میں صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، وہ غصے میں آ جائے اور تلوار لے کے کھڑا ہو کہ جو میرے پاس آئے گا میں اس کو قتل کر دوں گا، وہ مہربان دوست آپ کو بلا رہا ہو اور آپ کچھ واسطے ڈالو، اب اس کو بہانا چاہیے مارنے کا۔ اب یہ کیفیت ایسی ہے کہ آپ کا دوست آپ کے قابو میں نہیں ہے۔ ایسے ہی یہ تو ایک مثال ہے جو کہ نہ 1% بھی فٹ نہیں ہوتی، صرف سمجھانے کے لیے اس کیفیت کو میں بتا رہا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام ڈر رہے ہوں گے، میں نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہا کہ یہ میرا خدا ہے، ستارے کو دیکھ کر میں نے کہا میں اس کی بندگی کرتا ہوں، اللہ کو اس بات پہ غصہ نہ آ گیا ہو، میں اس بات سے ڈر رہا ہوں۔ خالص تبلیغ، خالص دین کا کام، اللہ کو میرے اس دین کے کام پہ غصہ نہ آ گیا ہو کہ اس نے فرضی طور پر بھی کیسے، مثال کے طور پہ بھی کیسے کہہ دیا۔ اللہ کو اس بات پہ غصہ میں نہیں کر سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام آپ کے ساتھ اللہ نے وہ کیا، ساری کائنات میں صرف 70-80 آپ لوگوں کو بچایا اور کسی کو بھی نہیں بچایا۔ آپ اللہ سے کہیے، کہیں گے نہیں میں نے غلطی سے ایک جگہ دعا کر دی تھی، مجھے دعا نہیں کرنی چاہیے تھی، لہٰذا میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آپ کچھ کیجئے، میرے پاس کیوں آئے ہو، میری وجہ سے تم جنت سے نکالے گئے تھے۔ وہ ڈرنے کے سینس میں بتا رہا ہوں، حقیقت کی بات نہیں کہہ رہا، وہ ڈرنے کے اللہ سے اس قدر ڈر چکے ہوں گے کہ وہ جو حقیقی بات ہے اس کو بھی، اس بات سے بھی ڈر رہے ہوں گے، جو انہوں نے اللہ کے دین کے لیے کی تھی اس بات سے بھی ڈر رہے ہوں گے۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، بڑی طویل حدیث ہے مشکات شریف کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، پھر آپ سجدے میں گریں گے اور سجدے میں گرے رہیں گے، اتنا گرے رہیں گے کہ ساری دنیا کا نظام ایک دفعہ دوبارہ سیٹ ہو جائے گا۔ یا محمد، پھر ایک آواز گونجے گی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد ارفع راسک، اپنا سر اٹھائیے، فشفع تو شفع، آپ شفاعت کیجیے، آپ کی شفاعت کو مانا جائے گا۔ چنانچہ سارے کے سارے کفار اسی وقت جو اسلام سے پہلے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے تھے، وہ سب کے جسم اور چہرے کالے ہو جائیں گے، اور پھر فرشتے ان کو یہاں سے روکیں گے، جبڑا اس میں ہاتھ ڈالیں گے اور یہاں سے پکڑ کے کھینچیں گے، کہیں گے ہم پر رحم کرو، تم پر رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے کریں گے؟ جن کے لیے کوئی جزا سزا نہیں ہے، ان کو پکڑ کے لے کے جائیں اور جہنم کی طرف لے کے جائیں گے۔ اور ذرا تصور کریں اس چیخ کا، جس چیخ سے اتنے بڑے بڑے فرشتے بھی گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھ گئے، جن کو پھینکا جائے گا ان کا کیا حشر ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ اس کی بڑی دعا کرنی چاہیے، اللہ ایمان کی حالت میں اٹھائے، ورنہ تو آگے کی زندگی بڑی خطرناک ہے۔ کچھ لوگ سانولے رنگ کے، سفید رنگ کے، گورے رنگ کے،
ان کو بھی فرشتے یہاں سے پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں، ان کو دیکھا جائے گا تو اللہ تعالیٰ پکاریں گے بھئی ان کو کہاں لے کے جا رہے ہو، ان کو کدھر لے کے جاؤ؟ اللہ یہ جہنم میں جہنم، ان کے نام اعمال الٹے ہاتھ میں ان کو ملا ہے، ان کو جہنم میں لے کے جا رہا ہوں. تو اللہ کہیں گے کہ ان کے رنگ تو کالے نہیں ہیں، کیا یہ قرآن والی امت نہیں ہے؟ کیا یہ قرآن والی امت نہیں ہے؟ کہ واہ محمدہ واہ محمدہ واہ ہاں ہاں ہم قرآن والی امت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والی امت ہے، اے اللہ ہماری مدد کیجئے. اللہ فرمائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ قرآن والی امت ہے؟ تو آپ جب دیکھیں گے ہاں یہ قرآن والی امت ہے، فرمائیں گے اے اللہ ہاں یہ میری امت کے لوگ ہیں. اللہ فرمائیں گے چلو ان کی شفاعت کرو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا یہ سلسلہ شروع ہوگا اور اللہ ہم سب کو اس میں شامل فرما دے. حوض کوثر آپ کو دیا جائے گا. اس دن حوض کوثر کے اندر آپ جب اٹھا کے پانی پلائیں گے حوض کوثر کا، تو اس کے بعد بہت سے لوگ ہوں گے، کچھ کو صحابہ پلا رہے ہوں گے، کچھ کو صدیق اکبر پلا رہے ہوں گے، کچھ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے پلا رہے ہوں گے، اور کچھ انبیاء دوسرے بھی کھڑے ہوں گے جن کی امتیں اپنے انبیاء سے حوض کوثر پی رہی ہوں گی. میں کبھی سوچتا ہوں وہ کیسا منظر ہوگا کہ کچھ انبیاء مثال کے طور پہ، صرف مثال کے طور پہ سوچتا ہوں، ورنہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام تو 70 لوگوں کو پلا کے فارغ ہو چکے ہوں گے، اور ہم کہیں گے نہیں ہم نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پینا ہے. ہم نے آقا صلی اللہ، کاش ہماری موت اس حالت میں آئے کہ ہم ایمان والے ہوں، اللہ کے نبی کی امت میں سے ہوں. پھر جن لوگوں کے جہنم میں ڈالا جائے گا، یہ اس کی بڑی تفصیل ہے، موضوع ہمارا دوسری طرف ہے. پھر جن لوگوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا ان کے کچھ طبقات ہوں گے. طبقات میں ابھی آیت کے ساتھ ذکر کرتا ہوں. ان کے یہ جو جہنم میں جائیں گے، یہ ایک روایت میں ہے کہ یہ اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسو اگر کسی جگہ پر اگر آگ کی وجہ سے ان کا آنسو خشک نہ ہوتے تو ان کے آنسوؤں سے اتنا پانی بہے گا کہ اس پانی میں کشتیاں چل سکیں گے. اللہ اکبر. پھر اس رونے کی وجہ سے ان کی گالوں میں سوراخ ہو جائیں گے کہ وہ اتنا پانی گزرا. اور پھر اس کے بعد ان کی آنکھوں سے خون بہنا شروع ہوگا. وہ بہتا رہے گا نہ جانے کتنے برس تک بہتا رہے گا. اور پھر وہ آگے ذرا تصور کیجئے، انسان کا جسم دنیا سے 70 گنا بڑا کر دیا جائے گا تاکہ اس کو لذتیں مکمل طریقے سے حاصل ہو اور اس کو عذاب بھی مکمل طریقے سے حاصل ہو. جسم 70 گنا بڑا ہوگا. دماغ ہمارا دنیا کے اندر صرف 5 سے 6% کھلا ہے، تو یہ دماغ تکلیف کو ایک حد تک برداشت کرتا ہے، اس کے بعد معاف ہو جاتا ہے، اس کے بعد بے ہوش ہو جاتا ہے. ذرا زور سے چوٹ لگے تو بے ہوش ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتا. اور ایسے ہی زیادہ لذت بھی برداشت نہیں کر سکتا، تھوڑا سا نشے کے بعد ٹن ہو جاتا ہے تو کیونکہ یہ پورا کام نہیں کرتا مکمل طریقے سے. کوئی 10%، کوئی 15%، کوئی اللہ اس دماغ کو مکمل کھول دیں گے تاکہ لذت بھی مکمل طریقے سے حاصل ہو. کوئی آدمی حرام لذت لیتا ہے تو کہاں تک لیتا ہے؟ 10 گھنٹے، 20 گھنٹے، 50 گھنٹے، 200 گھنٹے، بس. اس کے بعد پھر وہ بھی بے ہوش ہونے لگتا ہے، نیند آنے لگتی ہے. وہ لذت کو مستقل نہیں لے سکتا، لیکن اللہ دماغ کو مکمل کھول دیں گے، لذت بھی پوری حاصل ہو. اور عذاب، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، یہ کیفیت ہوگی. تو یہ اتنا رونے کے بعد جہنمی، اتنا رونے کے بعد کیا ہوگا؟ ان کو ایک کنارہ نظر آئے گا. اس کنارے یہ کیا ہے؟ کہ یہ جنت کا کنارہ ہے. اوہ جنت. یا ابا یا اما یا اخا، اپنی ماں کو بلائیں گے، اپنے باپ کو بلائیں گے، جو بھی ان کو یاد آئے گا. یا کہیں گے اے جنتیوں، اہل جنت کو بلائیں گے، افیضوا علینا من الماء، ہمارے اوپر تھوڑا سا پانی بھیج دو، ہم مرے ہیں، مرنے کے بعد سے پیاسے ہیں، قبر میں ہم پیاسے رہے
اور حشر کی ہولناکیوں میں اور 50,000 برس کا جو دن ہے، اس 50,000 برس کے دن میں ہم پیاسے رہے، اور جہنم میں ہزاروں برس گزر چکے ہیں، ہم پیاسے ہیں، ابھی تم ہمارے لیے کچھ پانی بھیج دو۔ دیکھے تو صحیح، ایک دن پیاسا دیکھے پھر سمجھ میں آ جاتی ہے پیاس کیسی خطرناک ہوتی ہے۔ ہمارے اوپر ہزاروں برس پیاسے، 40 برس تک پکارتے رہیں گے، پکارتے رہیں گے، پکارتے رہیں گے، پکارتے رہیں گے، 40 برس تک ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دے گا، اور یا مایوس ہو کر جہنم کے اندر ہی بند ہو جائیں گے اور بالکل نچلے طبقوں میں چلے جائیں گے۔ یہ کچھ تھوڑی سی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے صرف ایک یہ عذاب ہے، آگ کا عذاب۔ یہ آگ کیسی ہے؟ ایک صحابی فرماتے ہیں یہ آگ 1000 برس تک جلائی گئی تو سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس تک جلائی گی تو سفید ہو گئی، پھر 1000 برس مزید جلائے گی تو کالی ہو گئی۔ اب وہ اندھیرے والی آگ ہے جو کہ ایسی جلاتی ہے کہ اگر جہنمی کو جہنم کی آگ سے نکال کے دنیا کی آگ میں ڈال دے تو وہ سو جائے گا، اس کو نیند آ جائے گی۔ اس آگ کی تکلیف اس کے سامنے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو جہنم کی آگ کی تپش ایسی خطرناک ہے کہ اگر اس میں ایک پانی کا گلاس، ایک پانی کا لوٹا، یعنی کہ اس زمانے میں جو اس زمانے میں آپ نے لوٹے کا ذکر فرمایا، ہمارے 5 لیٹر کا جو گھی کا ٹن ہوتا ہے، اس طرح کے 4 لوٹوں سے ایک بالٹی بنتی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرمایا کرتے تھے۔ تو اتنا پانی غسل میں استعمال کرنا مستحب ہے، اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن اتنا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرمایا کرتے تھے، تو جسے آج کل 20 لیٹر تک کہہ سکتے ہیں، اتنا پانی غسل میں آپ استعمال فرماتے۔ تو ایک لوٹا، اگر یہ 5 لیٹر پانی، میں آج کی تعبیر سے بتا رہا ہوں، 5 لیٹر پانی اگر ایک سمندر میں ڈال دیں، سارے سمندر کنیکٹڈ ہیں، جڑے ہوئے ہیں، تو اگر ایک سمندر میں ڈال دیں تو یہ 7 کے 7 سمندر اس کی گرمی سے کھولنے لگیں گے، اس کے پانی کی تپش ایسی ہے۔ یہ تو ایک ہے آگ۔ پھر اس کے بعد جہنم کا ایک طبقہ ہے سرد، بالکل ٹھنڈا یخ، اور ایسا طبقہ ہے جہنم کا کہ اس کے اندر گوشت کٹ کے گرنا شروع ہو جائے گا، اس کی ٹھنڈک ایسی خطرناک ہے۔ یہ جہنم کا طبقہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، علماء نے لکھا ہے، حدیث نظر سے نہیں گزری، علماء نے لکھا ہے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جہنم کے 7 طبقات ہیں۔ سب سے جو نیچے طبقہ ہے اس کا نام ہے حاویہ، اس کے بعد اوپر جحیم، اس کے بعد سقر، اس کے بعد سعیر، اس کے بعد حطمہ، اس کے بعد لظہ، اس کے بعد جہنم، جس کو ہم دوزخ کہتے ہیں یا جہنم کہتے ہیں۔ یہ 7 طبقے ہیں جہنم کے۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آپ کو کہنے لگے، بعض روایتوں میں 6، بعض روایتوں میں 7۔ میں نے بھی کہا تھا حدیث نظر سے نہیں گزری، تو مجھے یاد نہیں رہا، یہ حدیث نظر سے گزری ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، جہنم کے اندر سب سے نچلا طبقہ حاویہ ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، حاویہ کے اندر منافقین ہوں گے، اور یہ ایسا طبقہ ہے کہ جہنم ایک دن میں 40 مرتبہ اس طبقے سے پناہ مانگتی ہے، اتنا خطرناک ہے۔ اللہ ہماری منافقت سے حفاظت فرمائے۔ منافق جس کا ظاہر اور باطن الگ الگ ہوتا ہے۔ پھر اس کے اوپر جحیم، جس میں ابو جہل ہوگا، جس میں مشرکین ہوں گے، یہ دوسرا طبقہ۔ تیسرا طبقہ سقر، اس کے اندر مجوسی ہوں گے، آتش پرست، یہ سقر میں مجوسی ہوں۔ پھر سعیر، جس میں ستاروں کو پرستش کرنے والے، سورج کی پرستش کرنے والے، چاند کی پرستش کرنے والے، عطار و زہراز، ان کی پرستش کرنے والے۔ پھر حطمہ، اس میں یہودی ہوں گے۔ پھر اس کے بعد لظہ، اس پہ عیسائی ہوں گے۔ اور پھر جو ہے جہنم، اس میں کون ہوگا؟ حضرت جبریل خاموش،
آپ نے تو جبریل کا ہاتھ پکڑا، جبریل بتاؤ کون ہوگا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ اس میں آپ کی امت کے گنہگار لوگ ہوں گے۔ آپ نے چیخ ماری اور بیٹھ گئے، رونا شروع کر دیا، اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے، صحابہ پریشان۔ آپ نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا، امہات المومنین سے ملنا بند، صحابہ سے ملنا بند، نماز پڑھائی، روتے رہے، نماز پڑھائی واپس گھر میں بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گئے، ہم نے پوچھ کون؟ ابو بکر، لا عارف، نہیں جانتا ابو بکر کون، واپس چلے گئے۔ کون؟ عمر، واپس چلے گئے۔ کون؟ عثمان، واپس چلے گئے۔ اتنا روئے، لوگوں نے کہا حضرت علی آپ جائیے، آپ داماد بھی ہیں، آپ جائیں؟ کا نہیں۔ جب ابو بکر جیسا ہو کے آ گیا اور دروازہ نہیں کھولا، عثمان جیسا ہو کے آ گیا اور دروازہ نہیں کھولا، تو میرے لیے بھی دروازہ نہیں کھولیں گے؟ تو چلی سمجھدار تھے، فرمایا کہ امہات المومنین ہو کے آ گئی، دروازہ نہیں کھولا، کوئی بھی آپ نے کسی سے بات نہیں کی، تو ایک بندہ ہے کہ جو جائے گا تو اللہ کے نبی دروازہ کھول دیں گے۔ کہ کون ہے؟ فاطمہ۔ کہا فاطمہ کو بھیجے، پوچھے تو صحیح کیا ہوا۔ حضرت فاطمہ گئی، آپ نے کہا کون؟ فاطمہ، آ جاؤ۔ حضرت فاطمہ آئی، آپ نے حضرت فاطمہ کو دیکھا، دوبارہ رونا شروع کر دیا۔ رسول اللہ کیا ہوا؟ کہ میری امت کی ایک عورت مجھے یاد آئی، جب میں جہنم کی طرف گیا تھا سیر کرنے کے لیے، ایک عورت یاد آئی جو کہ چوٹی کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہوگی، اور اس کی آگ جہنم کی اس کو چھو نہیں رہی ہوگی، لیکن اس کی جو تپش ہے اس سے وہ تڑپ رہی تھی، کانپ رہی تھی۔ رسول اللہ وہ کیا کرتی تھی؟ تو فرمایا کہ وہ مردوں کے سامنے بغیر دوپٹے کے آ جاتی تھی، چہرہ کھول کے مردوں کے سامنے آ جاتی تھی۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ پھر آپ نے فرمایا کہ میری امت کے لیے اللہ نے جہنم رکھی ہے، یہ سب سے اوپر ہے۔ بعض روایتوں میں کہ جہنم کی آگ جو ہے وہ ٹخنوں تک جائے گی، لیکن جہنم کی آگ کی اونچائی ٹخنوں تک ہوگی، لیکن اس سے اوپر بھی اس آگ کے اثرات ہوں گے جو کہ دل تک پہنچیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جہنم کے رخ پر نہ لے کے جائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ ذرا جہنم کے اوپر سے پرواز کیجیے، جہنم کے اوپر سے پرواز کی، یہ تو بڑی خطرناک ہے۔ کیسی خطرناک ہے؟ آپ نے فرمایا میں گزرا وہاں سے، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے پیٹ، کچھ لوگ جہنم میں جل تو رہے لیکن ان کے پیٹ اتنے بڑے بڑے ہیں جیسے پورے پورے مکان ہوتے ہیں، اور اس پیٹ کے اندر سانپ ہیں اور بچھو ہیں اور کیکڑے ہیں اور مگرمچھ ہیں اور اس طرح کے جانور اس کے پیٹ میں ہیں۔ او کما قال، حدیث کا مفہوم بتا رہا، وہ اس کو اندر سے کاٹتے ہیں تو کاٹنے سے تڑپتا ہے اور ایسے چیخ مارتا ہے کہ اگر عام حالات میں ان میں سے کوئی ایک جانور بھی کسی کو کاٹ لے تو 40 دن تک اس کے درد میں ایک ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی۔ ایسا خطرناک ان کا زہر ہے، ایسا خطرناک ان کا زہر، لیکن وہ اندر سے کاٹ رہے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پوچھے یہ کون ہے؟ یہ حرام مال کھانے والا ہے، یہ سود کھانے والا ہے، خاص طور پہ یہ سود کھانے والا ہے۔ ایک روایت میں حرام مال کھانے والا، ایک کے مطابق رشوت خور ہے، رشوت کھانے والا۔ کچھ لوگ ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور پتھروں کے انگارے بنے ہوئے ہیں اور وہ ان انگاروں کو ہاتھوں سے اٹھا اٹھا کے کھا رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یتیم کے پیسے کھانے والا ہے۔ ایک آدمی خون کی نہر میں ہے اور وہ نہر ابل رہی ہے، کھول رہی ہے، جس سے اس کی کھال ادھڑ رہی ہے، وہ باہر نکلنے لگتا ہے تو ایک فرشتہ کھڑا ہے، اس کے سر پر ایک گرز مارتا ہے، لوہے کا گرز مارتا ہے، ہتھوڑا، جو بڑا ہتھوڑا اس کو گرز کہتے ہیں، اس کے سر پہ مارتا ہے، اس کا سر کچلا جاتا ہے اور کچلے جانے کے بعد وہ پھر اندر گر جاتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟
یہ وہ ہے جو دوسروں کی حق تلفی کرتا ہے، دوسروں کی حق تلفی کرتا ہے، اس کے لیے جہنم میں یہ آپ ذرا تصور کریں، یہ 2-3 سزائیں میں نے آپ کو. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ نے اگر کوئی پنجاب وغیرہ گیا ہو تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جانوروں کا چارہ کاٹتے ہیں. چارہ کاٹنے کے لیے ایک مشین لگی ہوتی ہے، اس کو پنجاب کی زبان میں ٹوکا کہتے ہیں. تو وہ لگا ہوگا اور کچھ کے وہ اور کچھ بڑی بڑی کینچیاں ہوں گی، اور جس کے ذریعے سے زبانیں ہونٹ کو کاٹا جا رہا ہوگا. ناک نہیں کٹے گی، زبان اور ہونٹ کاٹے جا رہے ہوں گے. آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ فتنہ فساد کرنے والے ہیں، زبان کو فتنے میں استعمال کرنے والے ہیں. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ خطبہ جو کہ لوگوں میں فساد مچانے والی تقریریں کرتے ہیں، وہ علماء جو کہ وہ بات کرتے ہیں جو خود عمل نہیں کرتے اور دوسروں کو عمل کی تاکید کرتے ہیں. ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ذرا تصور کریں کہ جیسے ہم دفتر میں جاتے ہیں اور 4-5 لوگ مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو دفتر کا صرف یہ ڈپارٹمنٹ نہیں ہوتا بلکہ اس میں 50 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. ایسے جہنم کا بھی کوئی ایک درجہ نہیں ہے، ایک جگہ نہیں ہے، ایک مقام نہیں ہے، بلکہ جہنم کا ایک مقام نہیں ہے، بلکہ اس میں بہت سی چیزیں ہیں جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ کچھ چیزیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کر دی، جہنم کی اجمالی چیزیں. اللہ فرما رہے ہیں لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، میں ضرور بھروں گا، میں بھر کے رہوں گا. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، میں بھر کے رہوں گا. لام تاکید بانون ثقیلہ، ایک لفظ میں 2 تاکید لگائی ہیں. یہ تھوڑا اصطلاحی لفظ ہے، میں اس کا ترجمہ کر کے بتاؤں. ایک لفظ میں 2 تاکیدیں، شروع میں بھی تاکید اور آخر میں بھی تاکید. ہمارے ہاں جملوں میں تاکید ہوتی ہے. عربی زبان کی فصاحت ہے کہ ایک لفظ میں 2 تاکید بھی آ سکتی ہیں. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، میں ضرور بضرور جہنم کو بھروں گا. کس سے بھروں گا؟ ہم جیسے انسانوں سے بھریں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہمارے استاد فرماتے تھے جب بھی ایسے جہنم کا ذکر آئے تو اونچی آواز میں یا دل کے اندر اللہ سے پناہ مانگے. اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں اس جہنم سے، اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں اس جہنم سے. شرمائے نہیں، اونچی آواز میں ایک دفعہ کہہ دیں اے اللہ میں اس جہنم سے پناہ مانگتا ہوں. آپ سے کہلوا اس لیے رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گرمی بڑھتی ہے تو گرمی بڑھنا یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ جو جہنم کی گرمی کی وجہ سے اللہ سے کہتا ہے اے اللہ میں اس جہنم کی گرمی سے پناہ مانگتا ہوں، مجھے جہنم سے بھی پناہ دیجئے، تو اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کے کہہ دیتے ہیں میرے اس بندے نے جہنم کی گرمی سے پناہ مانگی ہے. اے فرشتوں تم گواہ رہو، میں جہنم کو بتا رہا ہوں کہ میں نے اس بندے کی جان کو تیرے اوپر حرام کر دیا، لہذا اب یہ تیرے پاس نہ آنے پایا تو اس کو باہر نکال دینا، اس کو اپنی آنکھ سے مت چلانا. اللہ اکبر. کچھ لوگوں کا ایمان ایسا مضبوط بھی ہوتا ہے جیسے کہ وہ روایت پوری کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جائے گا جاؤ شفاعت کرو، پھر لوگوں کی شفاعت کی جائے گی. مختلف لوگ ہوں گے. ہاں ان کو تارکو سرابیلہم من قطران، جہنمیوں کا جو لباس ہوگا وہ تارکول کا ہوگا. ان کو تارکول کا لباس نہ پہنانا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے میرے گھر کے لیے حرام باندھا تھا. ان کو تارکول کا لباس نہ پہنانا. ان کو زنجیروں کا فی سلسلۃ 70 ذراعا فاسلکوہ، جہنمیوں کو 2 قسم کا لباس پہنایا جائے گا، ایک زنجیروں کا، ایک تارکول کا. یہ زنجیر گرم ہو کے جسم کو لگے گی اور کھینچے گی، اور تارکول جسم کے ساتھ چپک جائے گا اور کھال کو اور گوشت کو کھینچے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ان کو یہ دونوں لباس نہ پہنانا کیونکہ انہوں نے میری خاطر سلا ہوا کپڑا اتار کے میری خاطر ان سلا ہوا احرام باندھا تھا، لہذا ان کو یہ مت
یہ ان کو مت پہنانا، فی عمد ممددہ، ان کے اوپر سے ڈھک دینے والی چیز یہ مت کرنا کہ انہوں نے ننگے سر میرے گھر کا طواف کیا تھا، انہوں نے ننگے سر میرے گھر کے چکر لگائے تھے۔ یہ حدیث جہنم کے طبقات اور جہنم کے درجات کے حوالے سے لکھی ہے۔ پھر کہا جائے گا ہاں حافظ قرآن کدھر ہے، ادھر آؤ، تم بھی امت محمدیہ کے لوگوں کی شفاعت کرو، اس کو بھی شفاعت کا سرٹیفکیٹ، علماء، شہداء، سب کو بلایا جائے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے جہنم کی کسی بھی درجے سے۔ اب آ جائیں اس آیت کی طرف جس کے اندر جہنم کا ذکر ہے۔ میں نے کافی تفصیل ذکر کر دی، میں ابھی گھڑی کی طرف دیکھا تو میں سمجھا شاید گھڑی رک گئی ہے، پتہ ہی نہیں چلا۔ کلا لینبذن، ضرور بضرور رہے گا وہ حطمہ کے اندر۔ آپ کو اب آیت کی طرف آئیں۔ حطمہ جہنم کا ایک درجہ ہے، جہنم کا ایک طبقہ ہے۔ ابھی آپ حضرات نے سنا کہ حطمہ میں یہودی ہوں گے، تو بات سمجھ لیں، قرآن مجید میں بعض جگہ پر کفار کے لیے جہنم کا ذکر ہے، بعض جگہ پر منافقین کے لیے جہنم کا ذکر ہے۔ تو قرآن مجید میں سلسلہ یہ ہے، کبھی جز بول کے کل مراد لیا جاتا ہے، یعنی کہ سب جز میں سے ایک جز کو ذکر کر دیا جاتا ہے، اس سے سارے اجزاء مراد ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ایک جز بول دیا، کلا لینبذن فی الحطمہ۔ یہ جو میں نے 7 طبقات گنا، یہ سارے کے سارے قرآن مجید میں لکھے ہوئے ہیں، مختلف جو کلا انہا لظی نزاعۃ للشفاع تدعو من ادبر وتولی۔ تو یہ قرآن مجید میں مختلف طبقات جہنم کے لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ ہم ہمارے ہر طبقے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ حطمہ کہتے ہیں جہنم کے اندر، حطمہ وہ طبقہ ہوگا جو کہ توڑنے اور کاٹنے کا کام کرے گا۔ جیسے گرائنڈنگ مشین ہوتی ہے تو وہ کاٹتی بھی ہے اور توڑتی بھی ہے، کاٹتی بھی ہے اور توڑتی بھی ہے۔ حطمہ میں یہ ہوگا کہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، پھر وہ جڑیں گے، پھر ٹکڑے کیے جائیں گے، پھر وہ جڑیں گے، پھر ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ یہ حطمہ میں ہوگا۔ جو زبان کا اس طریقے سے معاملہ کرنے والے ہیں، جو عیب جوئی کرنے والے ہیں، جو غیبت کرنے والے ہیں، دوسروں کا برا کہنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو حطمہ میں ڈالا جائے گا کہ ان کے ساتھ اس نوعیت کا حشر ہوگا۔ ہو سکتا ہے جہنم میں بھی ایسا ہو، اللہ حفاظت فرمائے۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، حطمہ کی اصل تو یہودیوں کے ساتھ ہے، کیونکہ یہودی عام طور پہ یہی کام کرتے ہیں، جو کہ مسلمان آج کل بغیر کسی ڈر کے اور بغیر کسی شور و غوغا کے ایسے کر رہے ہیں جیسے ان کو اس کی پرواہ نہیں۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، حطمہ میں ہوں گے۔ وما ادراک ما الحطمہ، تمہیں کیا پتا کہ حطمہ کیا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے یقین کیجئے صرف 3-4 حدیثیں بیان کی ہیں، ایسی ہزاروں حدیثیں ہیں، ہزاروں حدیثیں ہونے کے بعد دل کی کیا حالت ہوگی۔ وما ادراک، اب تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، پتہ چل بھی نہیں سکتا۔ وہ ساری کی ساری حدیثیں پڑھ بھی لو، دیکھ بھی لو، پتہ بھی چل جائے، تمہیں پتہ چل بھی نہیں سکتا حطمہ کیا ہے، اس کی خطرناکی کس حد تک بڑی ہوئی ہے۔ پھر اللہ خود بتا رہے، میں بتاتا ہوں، نار اللہ، یہ اللہ کی آگ ہے۔ جو شخص جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا کام بھی اتنا بڑا ہوتا ہے، جو کمپنی جتنی بڑی ہوگی اس کی انویسٹمنٹ بھی اتنی بڑی ہوگی، اس کا منافع بھی اتنا بڑا ہوگا۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے، ورنہ اس کی کیا نسبت اس کے ساتھ۔ نار اللہ، اللہ کی لگائی ہوئی آگ ہے، ذہن میں رکھنا، اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے۔ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، جو کہ دل تک پہنچے گی۔ مطلب یہ ہے، دل تک پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ عذاب اندر تک اتر جائے گا، لیکن اس کے باوجود بندہ مرے گا نہیں، کٹ جائے گا، کٹنے کے بعد دوبارہ جڑے گا، مر جائے گا، مرنے کے بعد موت تو آئے گی نہیں، ایسی حالت ہو جائے گی کہ مر جائے پھر بھی اس کو دوبارہ جوان کیا جائے گا، اس کے جسم کو اسی حالت میں لایا جائے گا، اس حالت میں لانے کے بعد پھر دوبارہ سے عذاب دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اے اللہ
یہ جو ہمارا ظاہری ڈرنا ہے اللہ اس کو باطنی ڈرنا بھی بنا دیجیے. نار التی تطلع علی الافئدہ، جو کہ دلوں تک پہنچ جائے گی. علماء نے مختلف توجیحات لکھی ہیں، بس یہاں پر اتنا ہی کافی ہے. انہا علیہم مؤصدہ، ان کے اوپر لگائی جائے گی. فی عمد ممددہ، اور ستونوں میں ان کو بند کر دیا جائے گا. ایسے ہوگا کہ جہنمیوں کو جہنم کے اندر صندوق بنائے جائیں گے اور ان صندوقوں کو اوپر سے بند کر دیا جائے گا اور بند کر کے ان کو اس کے اندر عذاب دیا جائے گا. ان کی چیخ و پکار اور ان کا بھاگنا دوڑنا یہ کہیں چل نہیں سکے گا اور باندھ کے ان کو عذاب دیا جائے گا. بعض حضرات نے لکھا ہے کہ وہ فی عمد ممددہ، یہ اس کا مطلب ہے کہ وہ صندوق ایسے ہوں گے جیسے کہ گول ستون ہوتا ہے. پہلے زمانے میں ستون گول ہوتے تھے، چکور کا کنسپٹ تو آج ہے. تو گول قسم کے بکسے ہوں گے اور گول بکسوں کے اندر ہر طرف کیلیں گڑی ہوئی ہوں گی، آگ کی کیلیں. اور گول کا یہ ہوتا ہے کہ بندے کو کسی کنارے کا پتہ نہیں چلتا، تو وہ کیلیں انسان کے جسم میں کھبیں گی، اس کے ذریعے سے الگ عذاب اور آگ کا عذاب الگ، اور جسم کے کٹنے کا، جسم کے ٹوٹنے کا عذاب الگ دیا جائے گا. کلا لا ينبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، وہ ضرور حطمہ میں رہیں گے. وما ادراک ما الحطمہ، تمہیں کیا پتا کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے. التی تطلع علی الافئدہ، جو کہ دلوں تک پہنچ جائے گی. انہا علیہ مؤصدہ، یہ وہ آگ ہے جو ان کے اوپر لگائی جائے گی، ان پر مسلط کی جائے گی. فی عمد ممددہ، اور ان کو بند ستونوں میں ڈالا جائے گا، بند بکسوں میں ڈالا جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارا یہ اپنی ذات سے، اپنی آگ سے، اپنے عذاب سے ڈرنا قبول فرمائے، اور اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر، خاتمہ ایمان کے ساتھ فرمائے. مسلمان جہنم میں جائے گا اور جہنم سے نجات پا کے سیدھا جنت میں جائے گا. میں تو یہ کہتا ہوں اللہ کوئی نہ کوئی بہانہ نکال دے، کسی نہ کسی طریقے سے نکال دے. ہم لوگ اللہ کے عذاب سے، ہم لوگوں نے اللہ کے عذاب سے ڈرنا چھوڑ دیا ہے. جو اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں نا، جو اللہ کو پہچانتے ہیں، وہ نیزوں پہ چڑھ جاتے ہیں، ایک حرام کام نہیں کرتے، وہ سر کٹا دیتے ہیں، ایک حرام کام نہیں کرتے. کہتے ہیں اللہ بڑا غفور رحیم، بعد میں توبہ کر لیں گے، بعد میں معافی مانگ لیں گے. لیکن جن کو اللہ سے تعلق ہو جاتا ہے، پھر ان کے سامنے جب یہ چیزیں کھل جاتی ہیں، وہ چاہ کر بھی نافرمانی نہیں کر پاتے، وہ چاہتے ہوئے بھی نافرمانی نہیں کر پاتے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مرغا کھا رہے تھے. کسی عورت نے آ کے اعتراض کیا، مریدوں کو کچھ کھلاتے نہیں، خود مرغا کھا رہے ہو. تو مرغے کی ہڈیاں پھینکی، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو وہ کھڑا ہو گیا. ایسا اللہ سے تعلق، یقین ہو گیا کہ اللہ اس کو زندہ کر دیں گے. ایسا کرامات الاولیاء حق. شیخ عبد القادر جیلانی یہ کہا جب پہلی مرتبہ کعبۃ اللہ میں پہنچے، تو پہلی مرتبہ آپ ذرا سوچے کیا دعا کی ہوگی. دعا کرنے لگے، اے اللہ عبد القادر جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا، لیکن اگر آپ نے اس کو جہنمی لکھ دیا ہے اس کے کرتوتوں کی وجہ سے، تو اے اللہ قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھانا، تاکہ نیک لوگوں کا سامنا کر کے مجھے شرمندگی نہ ہو. اللہ اکبر. جو اللہ سے ڈرتے ہیں نا، جن کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے، ایسے کیا ضرورت ہے حضرت حسین کو سر کٹا دینے کی؟ ایک مسئلہ ہی تو تھا، ایک فاسق کے ہاتھ پہ بیعت کر لینا، ٹھیک ہے بیعت کر لیا، کیا ضرورت تھی اتنا جان کھپا دینے کی؟ کیا ضرورت تھی اتنی بڑی مثالیں کھڑی کر دینے کی؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے سامنے اس طرح کی رکاوٹیں ہو، جن کو پتہ ہے کہ ہم نے کسی کو حساب دینا، جن کو پتہ ہے ہم نے اللہ کو منہ دکھانا ہے، جن کو پتہ ہے کہ ہمارے پیدا کرنے والے نے ہمارے لیے ایک تھپڑ بھی رکھا ہے ڈرانے کے لیے، ہم اس سے ڈر بھی نہیں رہے، ہمارا اس سے ڈر بھی نہیں ہے. بھئی ایسی زندگی نہ گزارے کہ جو بے حجابہ نہ ہو، جس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہ ہو، بس جہاں منہ آیا اور مار لیا، جس گناہ کا دل چاہا کر لیا، جس گناہ میں جتنا موقع ملا اتنی غلط کاری کر لی. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے.
اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اپنے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ نے بخشش کے بہت سے بہانے رکھ دیے ہیں، بھئی ہم اپنے اندر طلب پیدا کریں، طلب پیدا کرنا ہمارا کام ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانُ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے صرف کوشش کرنا ہے۔ ہم لوگ اپنی کوشش کریں، باقی اللہ تعالیٰ جے میں ویکھاں اپنے عملہ ولے تو کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں اپنے عملہ ولے تو کچھ نہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ نماز پتہ نہیں قبول، روزہ پتہ نہیں، پردہ کرنا پتہ نہیں قبول، تقریر کرنا، درس قرآن دینا، درس قرآن سننا پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں۔ جے میں ویکھاں اپنے عملہ ولے تو کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں تیری رحمت ولے تے پلے پلے پلے۔ جو میں آپ کی رحمت کی طرف دیکھوں تو مزے آ جائیں گے۔ ایک اعرابی آئے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، قیامت کے دن یہ جہنم سے آپ اتنا ڈرا رہے ہیں، اتنا ڈرا رہے ہیں، قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ تو آپ نے فرمایا حساب تو اللہ لیں گے۔ تو اب پھر تو مزے آگے، کیا مطلب کہ اللہ جب حساب لیں گے تو اللہ تعالیٰ مجھے عذاب نہیں دیں گے، مجھے اللہ پہ یقین ہے۔ میں اللہ پہ یقین تو رکھنا چاہیے، لیکن دوسری طرف ڈرنا بھی چاہیے کہ اللہ پہ یقین اور اللہ پہ مان بندہ اسی وقت رکھتا ہے بھروسہ جب بندہ خود بھی کچھ ایسا عمل کرتا ہو، تو ایک عمل دیکھ کے کہ میرے اور آپ کی کوئی عمل ایسا ہے، اپنے اعمال پہ غور کریں، اپنے اعمال میں دیکھیں۔ پھلنا دا تو بابا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، وہ پنجابی کا شعر پڑھا تو مجھے یاد آ گیا، تو سنا دوں، مناسبت تو نہیں بن رہی۔ پھلنا دا تو عطر بڑا، یعنی پھولوں کا عطر بناؤ، پھلنا دا تو عطر بڑا، عطر دا دریا بہا۔ پھولوں کا عطر بناؤ اور عطر اتنا زیادہ بناؤ کہ دریا بہ جائے، کہ دریا دے وچ ڈبیاں لا، دریا میں ڈبکیاں لگاؤ، دریا دے وچ ڈبیاں لا، مچھیاں ورگوں غوطے کھا، مچھلی کی طرح پانی کے اندر ہو مستقل، پھر بھی تیری بونی مکنی پہلے اپنی میں مٹا، پھر بھی تیری بدبو نہیں جائے گی، پہلے اپنے اندر سے گندگی نکالو، اپنے اندر سے میں نکالو۔ ہماری نمازوں کے اندر، ہماری نیکیوں کے اندر بھی میں لگی، تقریروں میں بھی میں، ممبروں پہ بھی میں لگی، مسلوں پہ بھی میں لگی ہوئی ہے۔ تو اب نیکیاں تو اپنی اعمال پہ ڈرنا چاہیے، کوئی اپنے عمل پہ فخر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دوسری ریکارڈنگ کرنا، ایک اور بات آج دوسری عرض کرنی ہے، دوسری ریکارڈنگ، ایک اور دوسری بات عرض کرنی ہے۔